اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. كل نفس ذائقة الموت. اور یہ بات طے ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، ٹائم اینڈ سپیس طے ہے. اور جو یہ مسلم اور بخاری دونوں میں آتا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ پہلے سے اللہ کے علم میں طے ہے. سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ کافروں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ اگر غزوہ احد میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو موت اس کو اس میدان کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے. موت سے اپنے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. سورہ النساء میں آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو لوہے کے قلعوں میں بند کر دو لو اور موت کو کوئی نہیں روک سکتا. خالد بن ولید نے 100 سے زیادہ مار کے لڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے جسم میں ایسا کوئی حصہ نہیں جہاں تیروں کے نشان نہ لگے ہوں. ابو درداء جب موت کا وقت قریب آیا تو پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو درداء سے کہا کہ اے ابو درداء میرے جسم پر ایسا کوئی حصہ نہیں جہاں تیروں کے نشان نہ لگے ہوں اور آج میں موت کے بستر پر ایک بوڑھے اونٹ کی طرح پڑا ہوا ہوں. تو خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب بھی دیا تھا. اس سے پتہ چلا کہ موت کا وقت مقرر ہے. ہاں صرف پیغمبروں کو پوچھ لیا جاتا ہے کہ جانا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفیق اعلیٰ سے ملے تو انہیں آفر دیا گیا کہ جانا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو. باقی رہا موسیٰ علیہ السلام کا سوال کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے منہ پہ ایک زور کا تھپڑ جڑا اور ان کی آنکھ نکال دی. تو اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین اس بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھے اور جتنے بال نیچے آ جائیں گنتی کے برابر سالوں کا اضافہ کر دیا جائے گا. تو اسی طرح اسرائیل علیہ السلام واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس طرح حکم دیا ہے، اس طرح فرمایا ہے. تو اصل میں موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے. فرعون نے کہا تھا نا کہ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر کلمہ پڑھ لیا تو ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے جائیں اور انہیں سولی پر لٹکا لیا جائے. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تو اس دنیا میں عذاب دے سکتا ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا عذاب ختم ہوا. اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پانے میں کامیاب ہو گئے. یہاں اگر کوئی تکلیف میں ہو تو چھوٹ جائے، موت ہو جائے، آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس عذاب سے چھوٹ گیا. نہ، اصل زندگی وہ ہے جہاں عذاب اور ثواب کا پتہ چلے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جب مسلم شریف میں آتا ہے کہ جب کسی کو کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے مال ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے.